ترجمہ بھی ہوا ہے، وہ بھی تو بزرگوں نے کیے ہیں۔ حج بن یوسف کے کہنے پہ اعراب لگائے گئے، یہ تو کنفرم ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سامعین و حضرات، میں آپ کے سامنے آج دو تین باتیں جو ابتدائی باتیں ہیں قرآن مجید کے حوالے سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ عربی زبان ہے، ایک جامع زبان ہے، تو پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حمزہ اور الف کے درمیان کیا فرق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جو ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ حمزہ ہے یا الف ہے؟ تو اکثریت کی علم ہی ہے کہ الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعراب آ جائے، کوئی حرکت آ جائے، متحرک ہو، تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، یعنی حمزہ متحرک ہوتا ہے جبکہ الف ساکن ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات جو اکثر قراء سے اور حفاظ کرام سے سننے میں آیا ہے، کہ جب جوڑ توڑ کرتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کا تو عجیب سا بے تکا سا وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کو بولتے ہیں حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، جبکہ یہ غلط ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑے متکلم اسلام ہیں جو بڑے میاں جی ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں اس کو حمزہ لام زبر ال۔ وہ پھر آپ کو فاتحہ سکھانی شروع کرے گا تو وہ کہے گا پڑھو حمزہ لام زبر ال۔ حمزہ تو آپ کہتے ہیں جو قاری ہیں، ہمارے دیہاتوں میں حمزہ نہیں کہتے، الف ہی کہتے ہیں، الف لام زبر ال۔ تو میں نے کہا بھی تو نے کہنا ہے الف لام پیش ال، وہ کہے گا نہیں الف لام زبر ال، تو نے کہنا نہیں الف لام زیر ال۔ اس طرح جوڑ کرتے ہیں۔ تو حمزہ لام زبر ال پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لام کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ لام کے اوپر زبر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ حمزہ کے اوپر جناب والا یہ زبر ہے۔ تو حمزہ زبر لام ال یا حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، اس طرح اس کو قبلہ پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ جیسے آپ یہ روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اور ضمناً اس میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، مرزا صاحب جو نعرہ اور وہ ایک طرح کا وہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، تو ان سے عرض یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کس منہ سے کرتے ہیں؟ کہ آپ دیکھیں یہ قرآن پاک کا اعراب آج کے دور میں کوئی فتنہ سر اٹھائے، کوئی شیطان کا سینگ پیدا ہو جائے، وہ کہے کہ میاں تم ساری امت یہ قرآن پاک ہی غلط پڑھ رہی ہو۔ اس قرآن پاک کو جو الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھتے ہیں، یہ الحمدللہ رب العالمین ہے ہی نہیں۔ آپ پڑھائیں اس کو کہ حمزہ زبر لام ال، وہ پڑھتا نہیں حمزہ پیش لام ال، یہ ال ہے نہیں، یہ تو ہے ہی ال، ایسے گالتے جناب ال کے رکھ دے دے اور کہے کہ یہ ال ہے۔ آپ ساری قوم، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ میاں یہ حمزہ زبر لام ال ہی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین ہی ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے؟ اور دلیل پیش کریں، دیکھیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ اعراب لگائے گئے ہیں۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک سفاک بندہ ہے، کنفرم ہے کہ وہ سفاک اور ظالم بندہ تھا، جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جن سے مرزا صاحب کو چبھن ہوتی، الجھن ہوتی ہے، تو وہ ان سے تو چڑھتے ہیں، اور جبکہ حجاج بن یوسف جو ہے اس کو وہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ تو اس واسطے سر جی مرزا صاحب جو ہیں وہ حجاج بن یوسف کا تو نام نہیں لیتے، لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوا کھانا جائز ہے، حلال ہے، لیکن نہ لینا منع ہے۔ کہ آپ کو پلیٹ میں کوا روسٹ کر کے پیش کر دیا جائے، اوپر چپلی کباب لکھ دیا جائے، اندر جناب کوا پیک ہو، تو کیا نام نہ لینے سے تو کیا وہ پورا ہوگا کھاتا؟ نام نہ لینے سے کیا گزارا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس نے اعراب لگوائے ہیں، دو تین بندوں کا نام آتا ہے جنہوں نے اعراب لگائے ہیں، اور اس کے کہنے پہ حجاج بن یوسف کے کہنے پہ اعراب لگائے گئے، یہ تو کنفرم ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ وہ بھی اعراب لگانے والوں میں سے ایک ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو
مانے بغیر کوئی گزارا اور ہلا نہیں ہے. تراجم بھی قرآن پاک کے ہوئے ہیں, ترجمہ بھی ہوا ہے, وہ بھی تو بزرگوں نے کیے ہیں, کسی اور نے تو نہیں کیے. نہ تو الہام سے ترجمے ہوئے لوگوں نے کیے یا انہوں نے پڑھا سنا. جو بھی آپ اپنے آپ کو آج کے دور میں اسکالر سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں, میں کسی کو نہیں مانتا. تو یہ تراجم جتنے بھی کیے گئے ہیں, قرآن پاک کے ترجمے کیے گئے ہیں, اعراب ہے, یہ سارا کا سارا جناب امت مسلمہ سے منقول ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ شخصیت ہے جس پر پوری امت کو جناب اعتماد ہے کہ یہ ایک اچھے دیندار بندے ہیں. اسی وجہ سے ان کی قیادت پر وہ ایمان رکھتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اور دوسری بات جناب والا وہ یہ عرض کرنی تھی کہ ضاد اور ضاد کا جو مسئلہ ہے قرآن مجید کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس طرح یہ پڑھتے ہیں, وہابی پڑھتے ہیں, دیوبندی پڑھتے ہیں. ایک موٹی سی اور سادہ سی بات یہ ہے جناب والا, لغت عربی کا نام جو دوسرا نام رکھا گیا وہ لغت الضاد ہے, یعنی ضاد کی لغت. اور لغت الضاد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی زبانوں اور زبان عربی جو زبان ہے اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ضاد آتا ہے جبکہ باقی زبانوں کے اندر ضاد نہیں آتا. تو امتیاز کرنے کے لیے اگر آپ عربی کے اندر بھی ضاد پڑھتے ہیں غیر المغضوب بھی, اور اسی طرح باقی زبانوں کے اندر اردو میں ہے, پنجابی میں ہے, پرشین میں, باقی دیگر لینگویج جتنی بھی ہیں ان کے اندر ضاد پڑھا جاتا ہے. آپ نے فرق کیا کیا؟ تو مطلب ایک خاص نام ہے عربی زبان کا لغت الضاد. تو لغت الضاد جب خاص زبان کا ایک نام ہے, جیسے سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب ہے, سورہ کوثر کو تو یہ نام نہیں دیا جا سکتا, اور نہ ہی جناب والا یہ کسی اور سورہ بقرہ کو کہا جائے کہ میاں یہ ام الکتاب. ام الکتاب کہنے کا مطلب یہ فرق کرنے کے لیے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ کا نام ہی بس, باقی کسی دوسری سورت کا یہ نام نہیں ہو سکتا. اسی طرح لغت الضاد جو ہے اس کے کہنے کا مطلب, یہ نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لغت الضاد, ضاد جو صرف پڑھا جاتا ہے وہ صرف اور صرف عربی زبان کے اندر ہوتا ہے, اور ضاد جو ہوتا ہے وہ غیر عربی زبان کے اندر ہوتا ہے. اس کے حوالے سے میں یہ شوقیات کتاب ہے جناب والا, جلد 1 صفحہ 216-15 پہ یہ منقول ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں ایک پورا قصیدہ لکھا. اس میں یہ کہتے ہیں یا افصح الناطقین الضاد قاطبۃ حدیثک الشہد عند الذائق الفاہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں اے سب سے زیادہ فصیح ترین ذات جو ضاد بولنے والے ہیں, یعنی ضاد بولنے والوں میں سے سب سے زیادہ فصیح ترین. تو جو کمپیئر کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فصاحت کے مالک ہیں, یہ عربی زبان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. یعنی ناطقین الضاد جو ضاد بولتے ہیں, ضاد کا مطلب ضاد نہیں بولتے, ضاد تو غیر عربی بولتے ہیں, اجمی لوگ بولتے ہیں. لہذا فصیح کن میں سے ہیں؟ قرآن پاک بھی عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے, فصاحت و بلاغت کا مرکہ یہ عربی زبان ہی ہے. تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ میاں یہ فصیح بلیغ زبان عربی زبان ہے. تو اور سب سے زیادہ فصیح ترین اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا ہے, آپ سب سے زیادہ فصیح ترین انسان ہے. تو اس بات سے یہ اس کے اندر آ گیا کہ یا افصح الناطقین الضاد قاطبۃ, آپ سب سے بہترین فصیح ذات ہیں جو ضاد بولنے والے, یعنی عرب بولنے والے. عربی جو ہے وہ عرب بولتے ہیں, تو اس آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ فصیح ترین ہوئے جو لوگ عربی بولتے ہیں, لغت الضاد استعمال کرتے ہیں, تو وہ عربی زبان ہے. اور ایک اور حوالہ وہ پیش خدمت ہے, یہ میرے پاس دیوان متنبی ہے, دیوان متنبی صفحہ نمبر 118. اس پہ جناب والا متنبی اپنی قوم اور اپنے حوالے سے وہ فخری انداز میں کہتا ہے کہ وَبِهِمْ فَخْرُ كُلِّ مَنْ نَطَقَ الضَّادَ وَعَوْزُ الْجَانِ وَغَوْسُ الطَّرِيدِ. وہ کہتا ہے کہ اس قوم کی وجہ سے یا میری قوم کی وجہ سے ہر اس بندے کو فخر ہے جس نے ضاد بولا, جس نے ضاد کا تلفظ کیا, تو اس پہ اس بندے کو فخر ہے. تو مطلب یہ بھی لغت الضاد کا حوالہ دے رہے ہیں. اس پہ جناب والا حاشیہ لکھ رہے ہیں, مولانا اعزاز صاحب دیوبندی ہیں, بڑے تکڑے بندے ہیں, اور یہ جناب سن 1921 کے اندر بطور صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ کام کرتے رہے. کوئی پھرلو بندہ نہیں ہے, کوئی ماڑا موٹا بندہ.
بلکہ ان کو شیخ الادب والفقہ کا نام دیا گیا، لقب ان کا۔ یہ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں المراد بمن نطق الضاد العرب، کہ یہ جو اوپر متنبی نے یہ شعر کہا ہے کہ من نطق الضاد، اس میں من نطق الضاد سے کون سے لوگ مراد ہے؟ کہتے ہیں العرب، اس سے مراد عرب لوگ ہیں۔ لأن هذا الحرف لا يوجد في غیر العربیۃ، کیونکہ یہ حرف عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پایا نہیں جاتا، عربی زبان میں صرف لفظ ہے۔ اگر آپ نے عربی کے اندر بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہی پڑھنا ہے، ضاد ہی پڑھنا ہے، تو آپ نے فرق کیا کیا؟ تو اس واسطے جو بڑے چوٹی کے علماء ہیں دیوبند کے نزدیک، جب وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میاں یہ لغت الضاد ہے، مخارج کے اعتبار سے اس طرح اس کو کرنا، ادائیگی کرنی چاہیے، دعات کو اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح، یہ اختلاف ہے اور کوئی اس سے کوئی نتیجہ خیز مطلب حاصل نہیں ہوا۔ تو خلاصتاً یہی ہے عرض کہ جب آپ کے علماء نے یہ بات کی ہے کہ صرف دعات جو پڑھا جاتا ہے وہ غیر عربی میں پڑھا جاتا ہے یا عربی میں پڑھا جاتا ہے، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ میاں دعا جو ہے وہ صرف اور صرف عربی زبان کے اندر پڑھا جاتا ہے، باقی دیگر جتنی بھی غیر عربی یعنی اجمی زبانیں ہیں ان کے اندر زواد پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ زواد کو اس پہ بھی فٹ کریں، عربی زبان کے اندر لے کے آئیں گے، تو اس کا نام جو لغت الضاد وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ آپ ختم کر دیں گے۔ تو بہت شکریہ، اگر اچھی بات پہنچے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔